إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تمام تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اور احسن الخالقین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک اور مربی و پالنہار ہے۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں پر درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً اس کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، یہ ہم سب کے لیے بڑی ہی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس علمی اور دینی مجلس میں بیٹھنے کا اور ایک دوسرے سے روبرو ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ دنیا میں وقت کاٹنے کے وسائل اور ذرائع بہت ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کی کسی انسان کے اوپر بہت ہی خاص قسم کی مہربانی ہوتی ہے، تب اللہ رب العالمین اس کا وقت کسی بہت اچھے کام میں لگا دیتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کی اس مہربانی پر، اس احسان پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس اچھے کام میں اپنا وقت لگانے کی توفیق بخشی۔ یہ وہ عظیم الشان کام ہے جس میں وقت لگانے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، شرعی علوم کا حصول ہوتا ہے اور انسان کے لیے جنت کی راہ آسان ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی فضول حرکت نہیں۔ قرآن کریم میں
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے وہی دین مشروع فرمایا ہے جو دین نوح کے پاس بھیجا تھا، نوح علیہ السلام کے پاس۔ وَوَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، اور ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو دین ہم نے ابراہیم کو دیا تھا علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا علیہ السلام۔ أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیہِ، اور یہ حکم بھی ہے کہ دین کو قائم کرو، خود ہی دین پر مت قائم رہو بلکہ دین کو قائم کرو۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیہِ، اور دین کے نام پر فرقے باندھی، گروہ بندی اور ٹولے بازیوں سے بچو۔ اس آیت کریمہ نے یہ بات بالکل واضح اور صاف کر دی ہے کہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں اور جس اسلام کو مانتے ہیں وہ کوئی نیا اور بعد میں آنے والا دین نہیں، بلکہ یہ وہ دین اور مذہب ہے جو روز اول سے اس دنیا میں چل رہا ہے۔ آدم اور نوح کے زمانے میں اللہ کا پسندیدہ جو دین تھا وہی آج بھی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین قابل قبول دین، اللہ کا محبوب اور پیارا دین صرف اور صرف اسلام۔ کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا مذہب اس لائق نہیں کہ اس کی طرف توجہ بھی دی جائے، اس میں حق کے نشانات تلاش کیے جائیں۔ بحیثیت دین اس کے لیے اپنے اندر نرم گوشہ رکھا جائے۔ انسان اپنے لیے بڑی سعادت کی بات سمجھتا ہے کہ ہماری قدر سب دین والوں کے پاس ہے، اس لیے کہ ہم سب دین مانتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں، مندروں میں بھی ہمارا آنا جانا ہے، گھنٹے بھی بجا دیتے ہیں، آرتی میں بھی شرکت کرتے ہیں، کلیساؤں اور گرجا گھروں میں بھی حاضری لگاتے ہیں، سارے دینوں سے تھوڑا تھوڑا واسطہ رکھتے ہیں، اور اسے انسان اپنی روشن خیالی سمجھتا ہے، اس کا خیال بڑا روشن اور منور ہو گیا ہے۔ یہ روشن خیالی نہیں ہے بلکہ اندھیر خیالی ہے۔ یہ اپنی دین، اپنے عقیدے، اپنے مذہب کو تباہ و برباد کر دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دین ایک ہی ہے، وہی صحیح ہے، وہی حق ہے، وہی اللہ کا محبوب اور چاہتا ہے۔ ہم کہتے نہیں ایک نہیں 10 تو دین ہے، سب دین ہے، اور سب میں کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں۔ تو گویا ہم اللہ رب العالمین جس راستے پر ہمیں چلانا چاہتا ہے الٹے راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ اللہ ایک راستے پر چلانا چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، چاروں راستہ ہمارے لیے کھلا ہوا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کر لے گا، کسی اور دین کو پسند کر لے گا، فلن یقبل منہ، وہ اللہ کی نظر میں مردود اور ملعون ہو جائے گا۔ وہ اپنی قیمت اپنے آپ میں جتنی بھی سمجھتا رہے، دنیا میں اس کی قیمت جتنی بھی سمجھا جائے، اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی نظر میں بالکل بے قیمت ہو جائے گا۔ جو دین اسلام کے علاوہ دوسرے دینوں کو دین سمجھے گا، فلن یقبل منہ، وہ اللہ کی نظر میں مردود اور ملعون ہو جائے گا۔ اللہ کے ہاں دوسرا دین قابل قبول ہے ہی نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ایسا آدمی آخرت میں خسارے اور نقصان میں ہو۔
اور ایک جگہ فرمایا کہ ایسا آدمی دنیا میں بھی خسارے اور نقصان ہی میں رہے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے دین سے منہ موڑ لے گا ہم اسے پریشانیوں، الجھنوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کا شکار کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، کہے گا اے اللہ تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھا دیا، ہماری آنکھوں کی روشنی کیوں چھین لی، حالانکہ میرے آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت اور طاقت تھی۔ قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ کہے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئی، ہمارے پیغامات آئے، لیکن تم نے اپنی آنکھیں بند رکھی، اسے دیکھنے سمجھنی، اس میں غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، ہماری باتوں سے، ہمارے حکموں سے تم نے آنکھ بند کیے رکھا۔ اسی طرح آج تم سے آنکھ بند کر لی گئی، تمہیں بھلا دیا گیا، نظر انداز کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین کی نظر میں دین اسلام ہی ایک دین ہے جو قابل قبول ہے، جو صحیح اور برحق ہے۔ کسی اور دین کا اللہ رب العالمین کی نظر میں گزر ہی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے ان کے پاس بھی دین اسلام ہی تھا، سب کا دین دین اسلام ہی تھا، کوئی دوسرا دین کسی کو نہیں دیا گیا۔ لوگوں نے اپنے اپنے دینوں کا الگ الگ نام رکھ لیا، یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، اللہ نے کسی اور دین کو کوئی دوسرا نام دیا بھی نہیں، اسلام ہی نام دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَا نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، جو ابراہیم کے دین سے منہ پھیر لے گا وہ بے وقوف ہوگا، اپنا بھلا برا نہ سمجھنے والا ہوگا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے اسے ابراہیم کو اپنا محبوب اور چہیتا بنایا تھا دنیا میں، اور آخرت میں بھی نیک اور صالح لوگوں میں ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے کہا کہ ہمارا محبوب دین دین اسلام ہے، برحق دین دین اسلام ہے، اور پھر دوسری جگہ کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم کے دین سے جو منہ پھیرے گا وہ پاگل ہوگا، اپنا نقصان خود کرنے والا ہوگا، اپنے آپ کو جہنم میں ڈھکیلنے والا ہوگا۔ اللہ نے اس اشکال کا آگے جواب دیا کہ ابراہیم کا جو دین تھا وہ دین اسلام ہی تھا، کوئی دوسرا دین نہیں تھا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسلام لے آؤ، اسلام کو مانو، اسلام پر چلو، قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں اللہ رب العالمین کے لیے اسلام لے آیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بھی یہ اسی بات کی وصیت کی، اسلام ہی پر قائم رہنا۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے بیٹو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر دیا ہے، پسند کر دیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اس لیے تمہیں موت اسلام ہی کی حالت میں آنا چاہیے، مرتے دم تک تم اسلام ہی پر قائم رہنا۔ ان آیتوں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کے پاس بھی دین اسلام ہی تھا،
کوئی دوسرا دین نہیں تھا۔ نوح کے پاس بھی یہی دین ابراہیم اسلام تھا، ابراہیم کے پاس بھی، موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس بھی یہی، سب کے پاس دین اسلام کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی تعلیم سب کی ایک تھی، تمام انبیاء کرام کی بنیادی تعلیمات ایک، اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں غیروں کو شریک نہ کیا جائے، رسول کی اتباع اور پیروی کی جائے، اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا میں رہنے والے سارے کے سارے لوگ، ساری کی ساری مخلوق ختم ہو جائیں گی، ہر انسان کو اللہ رب العالمین کے سامنے اس دنیا میں کیے گئے کاموں کا حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا، جو جیسا کر کے جائے گا وہ ویسا نتیجہ اور انجام دیکھے گا۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی طرح ایک مخلوق فرشتوں کے نام سے بھی بنا رکھی ہے، جو انسان کے اعمال کا ریکارڈ تیار کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، وہ سارا ریکارڈ قیامت کے دن انسان کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ دیکھو، اور اپنے ریکارڈ کی بنیاد پر خود ہی فیصلہ کر لو کس لائق ہے۔ تو یہ ساری تعلیمات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہیں، بلکہ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے تھے انہوں نے بھی یہ تعلیمات اپنی امتوں کے سامنے پیش کی تھی۔ یہی دین اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ ان بنیادی تعلیمات میں تمام کے تمام انبیاء متفق ہیں، بعض جزوی معاملات میں اختلافات ہیں۔ نماز کا حکم سب کے یہاں پایا جا رہا ہے، سب نماز پڑھتے تھے، اس کی کیفیت میں، اوقات میں، طریقہ کار میں، گنتی میں فرق ہو سکتا ہے۔ روزہ سبھی انبیاء کرام رکھا کرتے تھے، طریقے میں، گنتی میں فرق ہو سکتا ہے۔ حج اور عمرہ بھی سب کیا کرتے تھے۔ تو یہ دین کی یہ بنیادیں سب مشترک ہیں، تمام انبیاء کرام کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں ایک ہی دین نازل کیا ہے، دین اسلام۔ اس اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ زندگی کے کس موڑ پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں رہنمائی اللہ اور اس کے رسول سے لی جائے۔ اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات تو نہیں ہوگی، لیکن قرآن اور حدیث موجود، اس رہنمائی کے لیے قرآن اور حدیث موجود۔ ہمیں کب کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، پوری زندگی کا نقشہ اور خاکہ ان میں کھینچ دیا گیا ہے۔ انسان اگر اس خاکے کے مطابق زندگی گزارے تو مسلمان ہے، اور اگر قرآن اور حدیث نے زندگی کا جو خاکہ پیش کیا ہے اس زندگی کو نظر انداز کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے پاس اسلام نہیں ہے، وہ اسلام کا جھوٹا دعوے دار ہے، جھوٹا مدعی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب صرف اسلام کا نام رہ جائے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسم، صرف نام رہے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، لوگوں کے پاس اسلام تھا، اسلام کا نام نہیں تھا۔ مگر آج ہم لوگ لگ بھگ اسی زمانے میں پہنچ رہے ہیں جہاں اسلام نہیں ہے، اسلام کا نام ہے۔ ہر شخص اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے، اسلام کا نام لے رہا ہے، اسلام کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، لیکن اسلام پر عمل کی نوبت آ جائے تو دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے، عمل نہیں کرتا، عقیدے میں اسلام نہیں ہے، عبادت میں اسلام نہیں ہے، اخلاق ہمارا اسلامی نہیں ہے، معاملات ہمارے مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، یعنی کسی بھی کل سے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے پاس دین قرآن اور حدیث والا نہیں ہے، منمانی کا دین، خواہشات نفسانی کا دین، نفس پرستی کا دین، ہمارے جو من میں آتا ہے ہم کر گزرتے ہیں، وہ صحیح ہے یا غلط ہے اسے جاننے کی ہم پرواہ نہیں کرتے، اور اس طرح کی زندگی کو اسلامی زندگی، اسلام کی زندگی، مسلمان کی زندگی نہیں کہتے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون
انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اللہ کو معبود بنانے کے بجائے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اللہ کو معبود بنانا یہی اسلام ہے، توحید ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنا لیا جائے اگر معبود اور الہ، تو یہی توحید کی مخالفت ہے، اسلام کی مخالفت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کو معبود بنانے کے بجائے اپنے نفس کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی منمانیوں کو اپنا معبود بنا لیا، اسے الہ کا، اللہ کا، خدا کا درجہ دے دیا ہے۔ اللہ کی نہیں سنتا، نفس کی سنتا ہے، اللہ کے من کی نہیں کرتا، اپنے من کی کر رہا ہے، تو گویا اس نے اپنے من کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ رب العالمین نے کہ کیا آپ ایسے لوگوں کو سدھار پائیں گے جو منمانی کے سمندر میں غوطہ زن ہے؟ کیا آپ ایسے لوگوں کو سدھار پائیں گے؟ ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ سب جانور ہے کہ آپ کی بات سن اور سمجھ نہیں رہے، یا سن کر بھی بہرے بنے ہوئے ہیں اور سمجھ کر بھی پاگل بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو منمانی زندگی گزار رہے ہیں، نفس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انہیں مسلمان نہیں مانا ہے۔ کہا کہ یہ لوگ انسان بھی نہیں بلکہ جانور ہیں، اور جانور بھی نہیں بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے۔ جانور تو پھر بھی اللہ رب العالمین کے حکموں کو پورا کرنا ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کے حکموں کو بالکل ہی پورا نہیں کرتے، اس لحاظ سے یہ جانور سے بھی گئے گزرے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً وَمَن يَهْدِي مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود، اپنا الہ، اپنا خدا مان لیا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین علم میں ہونے کے باوجود گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ پڑھے لکھے جاہل لوگ ہوتے ہیں جو منمانی کرتے ہیں، نفسانی زندگی گزارتے ہیں، خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، اور پڑھے لکھے اگر ہوں تو بھی پڑھ لکھ کر بھی جاہل نہیں پڑھے لکھے نہیں۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ نے ان کے کان پر مہر لگا دی ہے، ان کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ جس کے کان پر اللہ مہر لگا دے اسے حق بات کہاں سنائی دے گی، اور جس کے دل پر اللہ رب العالمین مہر لگا دے اس میں حق بات کیسے داخل ہوگی؟ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی آنکھ پر اللہ رب العالمین پردہ ڈال دیتا ہے۔ جو منمانی زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی آنکھ پر اللہ رب العالمین پردہ ڈال دیتا ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، دینداری کس چیز کا نام ہے اور بے دینی کس چیز کا نام ہے، ان کو فرق ہی نہیں سمجھ میں آتا۔ وَمَن يَهْدِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن کی دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہو، جن کی کان اور آنکھ پر مہر لگا دی ہو، جن کی نگاہ پر اللہ رب العالمین نے پردہ ڈال دیا ہو، کون اس کو ہدایت دے پائے گا؟ افلا تذکرون، کیا اب بھی تم لوگ سدھرنے کے لیے تیار نہیں اور اپنی منمانی کی زندگی سے باز آنے کے لیے تیار نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی،
اور 3 چیزیں ہیں جو انسان کو نجات اور کامیابی کی ضمانت دینے والی ہیں۔ فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَشُبْهُ الْمُطَاعُ وَهَوَى الْمُتَّبَعُ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ۔ ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ شبہ المطاع، انسان کی حرص و طمع اور لالچ، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ بھی مل جائے وہ مل جائے۔ یہ حرص و طمع انسان کا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ایک چیز ملنے کی آرزو تمنا کرتا ہے، وہ حاصل ہو جاتی ہے، دوسری آرزو کھڑی ہو جاتی، دوسری چیزوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی حرص اور ایسی طمع جس کے پیچھے پیچھے انسان بھاگنے لگے، وہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ وَهَوَى الْمُتَّبَعُ، اور اسی طرح نفس پرستی، انسان کے من میں جو آئے اسے پورا کرنے کے لیے انسان پاگل ہو جائے، تو ایسا انسان بھی تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور تیسری چیز جو انسان کے لیے مہلک ہے وہ یہ کہ انسان اپنے ہی کو سب سے بڑا سمجھنے لگے، سب سے اچھا سمجھنے لگے، سب سے قابل سمجھنے لگے، سب سے زیادہ بدیمان اور عقل مند اور ہوشیار لگے، پر پوری دنیا کو حقیر سمجھے، دوسرے نمبر کا سمجھے۔ وہ سوچے کہ جتنا میں سوچتا ہوں وہی ٹھیک ہے، دنیا جو کچھ سوچ رہی ہے وہ غلط سوچ رہی ہے۔ کسی مجلس میں بیٹھے تو وہ یہ چاہے کہ میری ہی رائے مانی جائے، دوسروں کی رائے کو دھیان نہ دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کی یہ پوزیشن ہو جائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس چونٹی کو اوپر نکل گیا ہے اور اس کی تباہی کا دن قریب۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ، اور 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کو کامیاب اور کامران کرنے والی اور نجات دلانے والی، مصائب اور مشکلات سے بچانے والی، وہ کیا ہیں؟ العدل فی الغضب والرضا، عدل و انصاف سے کام لینا۔ انسان کا موڈ فریش ہو یا خراب، ہر حال میں انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑے، خوش ہو یا نہ خوش ہو، غصے میں ہو یا سنجیدگی میں ہو، لیکن کبھی ظلم کے کرنے کے بارے میں نہ سوچے، بے انصافی کرنے کے بارے میں نہ سوچے، ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لے، اپنے لوگوں کے لیے بھی منصف ہو اور دوسروں کے لیے بھی انصافی کا جذبہ رکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی یہ انصاف پروری اسے کامیابی سے ہمکنار کرے گی، نجات دلا دے گی۔ وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، اور غریبی اور مخلصی ہو، تنگدستی اور بدحالی ہو، یا خوشحالی اور تونگری اور مالداری ہو، ہر حال میں انسان درمیانہ چال چلے، متوسط درجے کی زندگی گزارے، بہت ہائی فائی بننے کی کوشش نہ کرے۔ انسان دنیا میں بڑا اونچا بننے کے چکر میں بڑے بڑے گھوٹالے کر رہا ہے۔ متوسط بن کے رہنا ہو تو گھوٹالوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انسان 4 پیسے کی طاقت ہو جاتی ہے تو اس کے قدم زمین پر نہیں پڑتے، ہوا میں اڑنے لگتا ہے اور سارا کام اپنی طاقت سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نتیجہ ایک نہ ایک دن تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیری ہو یا مالداری، تونگری ہو یا مفلسی ہو، ہر حال میں درمیانہ چال چلو، متوسط درجے کی زندگی جیو، یہ تمہیں نجات کے راستے پر رکھے گی۔ القصد فی الغنى والفقر وخشیۃ اللہ فی السر والعلانیہ، اور تیسری چیز جو انسان کو نجات دینے والی ہے وہ انسان اکیلا ہو یا مجمع میں، ہر حال میں اللہ رب العالمین سے ڈرے، اللہ رب العالمین کا خوف اس کے سینے میں ہمیشہ رہے۔ یہ انسان کے لیے منجیات میں سے، نجات دینے والی چیزوں میں سے۔ تو عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ اسلام
منمانی زندگی کا نام نہیں، نفسانی خواہشات کی پیروی کا نام نہیں ہے، جو جی میں آئے کر گزرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام اس طرح کی آزادی کو پسند نہیں کرتا، اسلام پابندی کا نام ہے، قرآن اور حدیث کی پابندی۔ اس نے جو پابندیاں انسان پر لگا دی ہیں، ان پابندیوں کو قبول کر لینے کا نام اسلام ہے۔ ان پابندیوں کو اگر اسلام کی ان پابندیوں کو انسان نہیں مانتا تو گویا وہ اسلام میں رہنا نہیں چاہتا۔ اسلام پابندیوں کا نام، عقائد اسلام نے بیان کر دیے ہیں، ان عقیدوں کو ماننے کا نام اسلام ہے۔ عبادات کی تشریح کر دی ہے، ان عبادات کو انجام دینے کا نام اسلام ہے۔ ہم مسلمان بھی رہیں اور یہ چاہے کہ عبادت کوئی نہ کرنی پڑے، نہ نماز سے واسطہ رکھے، نہ روزہ سے واسطہ رکھے، نہ حج اور زکوٰۃ کا کوئی مطلب ہمارے نزدیک رہ جائے تو پھر ہم کو مسلمان رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کی تو یہی بنیاد ہی ہے، اور اسی سے ہم کنارہ کش رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام سے کنارے رہ رہے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی دن کی شروعات بھی نماز سے کرے اور اختتام بھی نماز سے کرے، دن میں 5 وقت مسجد میں آ کر حاضری لگائے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھک کر اس سے دعائیں مانگ مانگ کر اس بات کا اظہار کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی رحمتوں کا ہمیشہ محتاج ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہے پھر بھی اللہ کی رحمت سے مستغنی ہو کر نہیں رہ سکتا۔ ہمیں اگر اسلام کی یہ پابندی پسند نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اسلام ہی نہیں پسند ہے۔ اسلام پسند ہے تو اسلام کی پابندیاں بھی ہمیں پسند آنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانکم الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، اللہ کی مانو اور اس کے رسول کی مانو، اللہ کی بات سنو اور اس کے رسول کی بات سنو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، اس لیے کہ ان کی بات ماننے ہی میں تمہاری زندگی ہے۔ اذا دعاکم لما یحییکم، رسول کی بات ماننے میں اور اللہ کی بات ماننے ہی میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری حیات ہے، تمہاری کامیابی اور کامرانی ہے اور تمہاری ترقی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین انسان اور اس کے دل میں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم سب کو اللہ رب العالمین کے پاس جمع ہونا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اور وہاں اس سوال کا جواب دینا ہے کہ اللہ کی کتنی مان کر آئے ہو اور رسول کی کتنی مان کر آئے ہیں۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومنین کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے اور اس کے رسول کا حکم ماننے کی جب مومنین کی کو دعوت دی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا، اس حکم کو سن لیا اور اس حکم کو انشاءاللہ پورا کر کے رہیں گے۔ یہ مومنین کا مزاج ہے اور یہ ان کا طرز عمل۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہم بھی سنتے ہی رہتے ہیں، اکثر و بیشتر سنتے ہیں، جانتے ہیں ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے، ہم کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، یہ ہمیں خود سوچنا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا حکم سن کر اور اس کے رسول کا حکم سن کر سمینا و اطعنا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اس پر انشاءاللہ عمل بھی کریں گے، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ نجات پائیں گے، اور جو ایسا نہیں کریں گے وہ نجات نہیں پا سکیں گے، کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ تو اسلام اس بات کا نام ہے کہ اللہ کی بات سنی جائے، اللہ کی بات مانی جائے، اور اس کے رسول کی بات سنی جائے اور اس کے رسول کی بات مانی جائے۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا تعلق صرف نماز روزے سے نہیں، صرف نماز روزے کو پورا کر لینا یہ بھی اسلام نہیں ہے۔ اسلام پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے،
اخلاق کا نام بھی اسلام ہے۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس کا اخلاق دنیا کے تمام انسانوں سے اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اچھا تھا۔ آپ جیسے اخلاق کا انسان تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ جس طرح کا اخلاق آپ نے پیش کیا اسی طرح کا اخلاق ہمیں بھی پیش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا علم یہ تھا کہ آپ کا جانی دشمن بھی آپ کے اخلاق کی تعریف کرتا ہے، آپ کا دشمن بھی تعریف کرتا ہے۔ اپنے بھی کرتے تھے، یہودی بھی کرتے تھے، عیسائی بھی کرتے تھے، کافر اور مشرک بھی آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے، مسلمان بھی کرتے تھے، آپ کی بیویاں بھی آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے، صحابہ کرام بھی کرتے تھے، کسی کو آپ کے اخلاق سے کبھی شکایت ہی نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حال تھا۔ ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کو اسوہ اور نمونہ ماننے کے ہم پابند ہیں۔ ہمارے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ ہمارے اخلاق کی تعریف کہیں سے نہیں ہوتی، ہر ایک کو ہمارے اخلاق سے تکلیف ہے، ہر ایک کو ہمارے اخلاق سے پریشانی ہے، ہماری بیویوں کو بھی ہمارے اخلاق سے تکلیف ہے، بچوں کو بھی تکلیف ہے، والدین کو بھی تکلیف ہے، پڑوسیوں کو بھی تکلیف ہے، ملنے جلنے والوں کو بھی تکلیف ہے، دوست احباب کو بھی تکلیف ہے، جن سے تعلقات ہے سب کو تکلیف ہے۔ یہ ہمارے اخلاق کا ہے۔ اخلاقی لحاظ سے ہم دنیا کی سب سے بدترین قوم بن گئے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ ہم کون سے اسلام پر چل رہے ہیں کہ ہمارا اخلاق سب سے گھٹیا ہو گیا؟ مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیارکم لیاہلکم، یہ فرمایا کہ تم میں سے اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب اور چہیتا وہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں میزان میں اس کے اعمال کے وزن کو سب سے زیادہ بڑھانے والی چیز انسان کا تقویٰ ہے اور اس کا اخلاق۔ انسان کے پاس تقویٰ ہوگا، اس کے میزان عمل بڑھ جائے گا، نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ اچھا اخلاق ہوگا، اس سے اس کا نیکیوں کا وزن بڑھے گا۔ احاسنکم اخلاقا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو سب سے اچھا ہے وہی، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے وہی سب سے اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مشرکین مکہ صحیح نہیں مانتے، لیکن یہ کہتے تھے کبھی یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ما جربنا علیہ کا کذبا، پوری زندگی میں ہمیں کبھی یہ ایسا اتفاق ہی نہیں ہوا کہ اس کے منہ سے جھوٹ نکلا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بنا جھوٹ کے ہم دنیا میں جی ہی نہیں سکتے، کاروبار ہی ہمارا نہیں چل سکتا، زندگی کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنا ہی نہیں سکتے، اور جب ہم نبی کو، رسول کو آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنا سکیں گے نبی اسلام پر کہاں رہیں گے؟ معاملات کے لحاظ سے معاملات بھی اسلام ہے۔ جس کسی سے بھی معاملہ ہو اچھا ہونا چاہیے، اطمینان اور بھروسے کا معاملہ ہونا چاہیے۔ صاحب مخزومی فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی آمد سے پیشتر، نبی بنائے جانے سے پیشتر ان کے ساتھ مل جل کر کاروبار کرتے تھے، پارٹنری کرتے تھے۔ مسلمان ہوئے، آ کر مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے اس وقت جب اسلام نہیں آیا تھا تب کاروبار میں پارٹنری کی تھی، اور ہم نے ان سے اچھا پارٹنر نہیں دیکھا۔ آج کا مسلمان کسی سے پارٹنری کر دے زیادہ دور تک چل ہی نہیں پاتا، دونوں کو ایک دوسرے پر شبہ ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو نیچا کرنے میں، کمزور کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ کسی کی زبان پر دوسرے کے لیے تعریف ہی نہیں ہوتی، پارٹنر ہے کاروبار میں تعریف نہیں ہوتی، سب کہتا ہے یہ چور ہے، بے ایمان ہے، اس نے ہماری پونجی توڑ ڈالی، مگر یہ بھی ایک پارٹنر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاروبار میں پارٹنری کی ہے اور تعریف کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر میں نے کبھی پارٹنر نہیں دیکھا، کبھی انہوں نے میرے اوپر شک و شبہے کا اظہار نہیں کیا،
کبھی انہوں نے مجھے غلط نہیں مانا. یہ اخلاق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور غیر بھی آپ کی تعریف کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے، دین اسلام، اس دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہمارا دل صاف ستھرا رہے، آئینے کی طرح صاف ہو، اس میں کسی طرح کا داغ دھبا نہ ہو، کسی کے لیے بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، عداوت کے جذبات نہ ہو، کدورت نہ ہو، نفرت نہ ہو. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کا دل صاف رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں سنو، دل کے اندر ایک لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن کامیاب وہی ہوگا جو قلب سلیم، صاف دل لے کر آئے گا. ہم سب اگر اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں تو صفائی کا نام و نشان نہیں ملتا، کہیں سے صاف ہے ہی نہیں، کسی کے لیے صاف نہیں ہے. جس کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے گھومتے پھرتے اس کے لیے بھی صاف نہیں ہے. موقع ملے تو اس کو بھی دانت کاٹنے سے نہیں چوکتے، اسے بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا. لوگوں ایک دوسرے سے حسد مت کرو، جلو مت. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے دشمنی اور نفرت مت رکھو. ولا تدابروا، ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر منہ اور پیٹھ نہ مت گھماؤ، خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اللہ کے بندو اس طرح زندگی گزارو لگے کہ تم سب ایک دوسرے کے بھائی ہو، بھائیوں کی طرح زندگی گزارو. المسلم لا يظلم ولا يسلم. مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. ولا يسلم، اور اسے حالات کے حوالے نہیں کرتا. مشکل اور پریشانی کی گھڑی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جاتا ہے. ولا يخذل، اسے بے سہارا نہیں چھوڑتا. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. اور مسلمان کا کام یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کو عزت کی نظر سے دیکھے، دوسرے کا احترام کرے، حقارت اور نفرت کی نظر سے نہ دیکھے. انسان کے خراب ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر اور چھوٹا سمجھنے لگے، اپنے کو بہت اونچا مان لے. کل المسلم علی المسلم حرام. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے، خون نہیں بہا سکتا. دمہ ومالہ وعرضہ، خون بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے، اس کی عزت سے کھلواڑ نہیں کر سکتا، اسے بدنام اور رسوا نہیں کر سکتا، ذلیل و خوار نہیں کر سکتا. کہیں اس کی رسوائی ہوتی ہو تو عزت کو بچانے کی کوشش کرنا یہ مسلمان کا کام. دمہ ومالہ وعرضہ، اور اسی طرح اس کا مال بھی، ہر ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے. اجازت نہ دے تو اس کا ایک لقمہ نہیں کھا سکتا، کھا نہیں سکتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے بھائیوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. اسلام نے کھانے پینے کا جو ضابطہ اصول بنایا اس اصول کے دائرے میں رہ کر کھاؤ. اسلام نے یہ نظام بنایا ہے کہ انسان روزی روٹی کمانے کے لیے جد و جہد اور محنت کرے، دستے سوال نہ پھیلاتا رہے، بھیک مانگ کر زندگی نہ گزارے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہ وکلوا من رزقہ والیہ النشور. اللہ
رب العالمین نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے، جہاں چاہو آ جا سکتے ہیں۔ فمشوا فی مناکبہا، اس لیے اس زمین کے راستوں میں چلو، اللہ کی رزق کو تلاش کرو، ڈھونڈو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کی روزی کو کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کے پاس تمہیں جانا ہے۔ اس بات کو یاد رکھو، بھیک مانگ کر جیو گے، لوگوں کے سامنے دستے سوال پھیلاؤ گے، یہ غیر اسلامی زندگی ہو جائے گی، گویا اسلام کے دائرے سے آپ باہر جا رہے ہیں، محنت مشقت نہیں کر رہے ہو، روزی روٹی کمانے کی فکر میں نہیں پڑے ہوئے، بھیک مانگ رہے ہیں۔ اسلام نے جو راستہ بند کر دیا، اس راستے کو آپ کھولنے کے چکر میں اسلام سے گویا باہر جا رہے ہیں۔ اسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اسلام جائز طریقے سے مال کمائے، ناجائز طریقے سے نہ کمائے، حلال مال کھائے اور حرام مال نہ کمائے اور نہ کھائے۔ انسان اگر چوری سے کماتا ہے، فریب سے کماتا ہے، دھوکہ سے کماتا ہے، وعدہ خلافی کے ذریعہ کما رہا ہے، غصب کر کے دوسروں کا مال چھین کر دوسروں کے زمین جائیداد پر قبضہ کر کے کما رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ حرام کمائی ہے، یہ اسلام کی خلاف ورزی ہے۔ انسان ان چیزوں کی تجارت اور کاروبار کر رہا ہے جنہیں اسلام نے بینڈ لگا دیا ہے، جنہیں اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے، حرام چیزوں کا کاروبار کر رہا ہے، نشہ آور منشیات چیزوں کا دھندا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام پر نہیں چل رہا ہے، اسلامی راستے سے مال نہیں کما رہا ہے، اور اس نے کمانے کا غیر اسلامی راستہ، یہی منمانی ہے، یہی شیطانی کا راستہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام کا صرف دعویٰ مت کرو، پورے اسلام میں داخل رہو، داخل ہو۔ زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا، اسلام کا کے نام کی نعرہ بازی سے مسلمان نہیں ہو جاؤ گے۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعض اہل کتاب مسلمان ہو گئے اور چاہتے تھے کہ پرانے دین کی بھی کچھ باتیں لے کر چلیں، پرانے زمانے کے یہودیت اور عیسائیت کے ان کے پاس جو تہوار ہیں ان کو بھی منا لیں، ان کے ساتھ بھی شریک ہو جائیں، اس کی جو اچھی تعلیمات ان کو سمجھ میں آتی اس پر بھی عمل کر لیں۔ بعض لوگوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت بھی طلب کی کہ ہمیں رات میں تورات پر عمل کرنے کی اجازت دے دیجیے اور دن میں ہم قرآن پر عمل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دو رنگی کا نام اسلام ہی نہیں ہے، اسلام اس دو رنگی کو برداشت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ اسلام میں رہنا ہے، مسلمان بن کے رہنا ہے، ایک رنگ کے ہو کر رہو، تمام باطل ادیان سے رشتہ کو کاٹ کر اسلام سے جڑ جاؤ، اس کا نام اسلام۔ اور باطل ادیان و مذاہب کے لیے اسی طرح کے جذبات رکھو جس طرح کے جذبات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم کی زندگی میں اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ دوسرے ادیان و مذاہب کے لیے ہمارا نظریہ اور نقطۂ نظر کیا ہونا چاہیے، مزاج کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے رہنمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے لو۔ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے بری ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان چیزوں سے بری ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر۔ ہم سے اس بات کی امید مت رکھنا کہ ہم بھی تمہارے معبودوں کی پوجا کریں گے، انہیں بھی ان کی خدائی کا بھی اعلان کریں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، ان کی اچھائی اور خوبیاں بھی بیان کر لیں گے، ہم سے اس بات کی امید مت رکھنا۔ دھرم اور مذہب کے نام پر کوئی مداہنت نہیں، کوئی سمجھوتے بازی نہیں، یہ اسلام کی تعلیم۔ انسانی بنیاد پر، ہمدردی بنیاد پر مصائب اور مشکلات میں کام آنا ایک دوسری بات ہے، لیکن مذہبی طور سے ہم نرم ہو جائیں، دوسروں کے مذہب کی کچھ باتیں بھی اختیار کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا، اسلام اس کا قائل ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو پوری طرح مسلمان بن کے رہو، ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور
اگر مسلمان بن کر نہیں رہو گے، اسلامی نظام کی پابندی نہیں کرو گے، اسلام نے زندگی کا جو دائرہ کھینچ دیا اس سے باہر چلے جاؤ گے، شیطان کے غلام اور بندے بن جاؤ گے، اس کے پیروکار کہلاؤ گے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اور مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ تو وہ اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے وہ کوئی نیا دین اور دھرم نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس دنیا میں آیا ہے، اور وہی اکلوتا دین ہے جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہے اور پسند ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی نظر میں برحق اور صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں سب کے سب باطل ہیں، جھوٹے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے اور گڑھے ہوئے ہیں۔ جو پرانے ادیان اور مذاہب ہیں اس میں بھی ان کے ماننے والوں نے پھیر بدل کر دی، تبدیلی کر دی، اور اس کو اپنی اصل حالت پر رہنے نہیں دیا، اس کی شکل صورت بگاڑ ڈالی۔ اس لیے دوسرے ادیان اور مذاہب منہ لگانے کے لائق نہیں ہیں، ان کی طرف ان کے لیے نرمی کا جذبات رکھنا اور ان کے دین دھرم کی باتوں کو قبول کرنا یہ اسلام کی مخالفت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کا جو نظام قرآن کی شکل میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کی شکل میں امت کو دیا ہے، اسی نظام کے مطابق زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے۔ انسان اگر اس کی زندگی اس نظام کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور اگر قرآن اور حدیث نے زندگی گزارنے کا ہمیں جو نظام دیا ہے اس نظام کے مطابق ہم زندگی نہیں گزارتے یا زندگی گزارنا نہیں چاہتے یا زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے تو پھر ہمیں اپنے اسلام کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرے، اسلام کی تعلیمات کی محبت پیدا کرے، اور اس کی تعلیمات کا ہم سب کو پابند بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام کا شہدائی اور سپاہی بنا کر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام کے ساتھ ہو، اور زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔